اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ آج ہم کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیہ نمبر 36۔ چلیں جی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ تو بیسیکلی شرک نہ کرو، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی اس آیت میں ہم نے ریلیشن شپس پڑھنے ہیں اور سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ تو شرک کسی صورت میں، چاہے آپ کے ماں باپ کوئی آپ کو کہے، شرک کسی صورت الاؤڈ نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو، عبادت عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی آپ بالکل اللہ ہی کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور شرک جو ہے بہت طرح کے شرک ہوتے ہیں۔ شرک اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کچھ صفات میں کیا جاتا ہے، جیسے اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر دینا، اور اپنے نفع نقصان میں دعائیں آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو وسیلے کچھ اور بنا رہے ہیں۔ تو اور یہ پھر یہ شرک جو ہے یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ بھلے یہ کچھ چھوٹے شرک ہوتے ہیں اور کچھ بڑے شرک ہوتے ہیں، لیکن یہ شرک کسی قسم کا بھی شرک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اور شرک کی کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ اور آگے اس میں کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ ایک تو یہ کہ احسان جو ہے وہ لفظ اس طرح سے ہے کہ آپ نے احسن سے ہے نا، یعنی بہت احسن طریقے سے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر وہ اچھا نہیں کر رہے تو بھی اچھا کریں۔ تو مطلب یہ کہ ایکسٹرا ان کا خیال کریں، ایکسٹرا نائس، ایکسٹرا کیئر دکھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رشتوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا، کیونکہ انہوں نے آپ کے پرورش میں آپ کے اوپر بہت محنت کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ بچے تھے تو انہوں نے آپ کو سنبھالا، تو جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے ان کو سنبھالا، ان کا خیال کرنا ہے۔ اور وَبِذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، کہ جیسے خالہ، ماموں، پھوپھی، یہ اس طرح کے سارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور احسن طریقے سے۔ احسانہ آیا نا تو وہ پھر اس میں آگے ہی آگے ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ وَبِذِی الْقُرْبَى، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَالْیَتَامَى، اور جو یتیم ہے، اور وَالْمَسَاکِین، یعنی کہ جو مسکین ہے۔ یتیم وہ ہیں جو جن کا ہم نے اوپر بھی رائٹ پڑھے کہ ان کی جائیداد کا اور کتنا زیادہ معاملات ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے مال کا بھی۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، جو مانگتا تو نہیں ہے لیکن وہ اتنا زیادہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے نا، تو پھر یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ والجاری، یعنی کہ جو آپ کے نیبر ہیں، ان نیبر کا وہ کریں خیال، وہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو نیکسٹ ڈور نیبر کا تو بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ ان کا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضرت جبرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق اتنی تاکید کی، مجھے لگا کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ فلاں شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اور 3 دفعہ یہ قسم کھا کے کہا کہ فلاں شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جس کی ایذا سے پڑوسی چین میں نہ ہو، یعنی جو پڑوسی جو تکلیف میں رہتا ہے نا، تو وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہمسائے، رشتہ دار ہوں، اور ہمسائے ہوں یا اجنبی ہمسائے ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، ان کا خیال کرنا ہے۔ آگے کیا ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، یعنی کہ مسافروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس میں ذرا یہ رہ گیا وصاحب بالجنب، یعنی کہ جو آپ کے سائڈ کے ساتھی، یعنی کچھ دیر ایسے جو آپ کے جنبی سائڈ ہوتی ہے نا، یعنی جو آپ کے ساتھ رہیں، یعنی آپ کسی سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھیں، جیسے 8-10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے تو، یا لمبی، یا کوئی تھوڑا بھی سفر ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہے، کسی پارٹی میں آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے کلاس فیلوز ہیں، تو مطلب ان کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ جیسے کوئی آپ سفر میں جاتے ہیں، حج کا گروپ ہوتا ہے، عمرہ کا گروپ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھے سے بیہیو کریں، اور وہ آپ ان سے کیسے اچھے سے بیہیو کریں، یعنی ہر کسی سے، عام لوگوں سے بھی اچھا بیہیو کریں۔ جیسے کسی کو ٹریفک میں رستہ دینا ہے، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو اٹھا دیں، یا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے، راستہ دکھانا ہے، یا بتانا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی ہیلپ پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں، کسی کی ہیلپ کر لیں، کوئی بیمار ہو گیا راستے میں اور آپ اس کو نہیں بھی جانتے تو بھی اس کی مدد کریں۔
تو یہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے ہر کسی کا خیال رکھنا. دیکھیں مذہب میں کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا خیال رکھا ہے. وہ اپنے سبیل ہے آگے، وہ اپنے سبیل مطلب مسافر کا خیال رکھیں، کوئی بندہ ہے جو اس جگہ سے واقف نہیں ہے. اور آگے وما ملکت ایمانکم. اب یہ دیکھیں اس میں آتے تو لونڈیاں اور غلام ہیں، لیکن آج کے دور میں کیونکہ نہیں ہے تو آپ ان کو ایسے نوکر لے لیں، یعنی کہ جو نوکر ہے نا ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں. یعنی کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر خادم کھانا لے کر آئے اور اگر ساتھ نہ بھی بٹھایا، آپ کم از کم اس کو لقمہ دے دیں، یعنی اس میں سے کھانا دیں. یعنی کہ ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ ان کے لیے الگ کھانا پکڑا ہوتا ہے نوکروں کا، آپ کا الگ پکڑا ہوتا ہے، یعنی ان کو ساتھ ہو کریں. تو ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک کا مالک ہے ان کو روک کر رکھے، اس کو روک کر رکھے. یعنی جو آپ کو کھانا پینا کرتے ہیں اور جو جن کا آپ کے اوپر کنٹرول ہے، یعنی آپ ان کو خوراک دیں گے، یعنی آپ ان کو کھانا ڈال کے دیں گے تو وہ لیں گے نا، خود تو نہیں وہ آپ کے کھانے سے اٹھائیں گے. تو پھر اور ان کو روک کے رکھیں، یعنی ان کو نہ آتے ہیں اس میں سے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ اس چیز کو پسند نہیں، کافی گناہ انسان کے لیے گناہ کافی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں رکھتا جو تکبر کرتے ہیں. مختال کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا، یعنی مختالن فخورا. مختالن وہ ہوتا ہے جو خود پسند ہوتا ہے، جو خود شیخیاں مارتا ہے. فخور جو اپنے اوپر بہت ہی فخر کرتا ہے. مختالن تو وہ ہوتا ہے نا ہر جگہ میرا ہی ذکر ہو، میرا ہی وہ. فخور یہ ہے کہ جیسے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، تو اس وجہ سے تو اللہ. اور جو بندہ اس میں آیت میں اینڈ اس کا اس طرح کیوں ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ روڈ اور اس طرح کے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے نا وہی ان لوگوں کے حقوق نہیں عطا کرے گا. سوچیں وہ کیسے نوکروں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے گا جس کو اپنے اوپر اتنا فخر ہے، اور وہ کیسے کسی کا حق ادا کرے گا جو خود کو بہت زیادہ چیز سمجھتا ہے. تو وہ یہ اور خود پسند ہے، بس اپنے اندر ہی ہے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا جو لوگوں کا خیال نہیں کرتا. آگے آیت نمبر 37 پہ چلیں جی. جو خود میں بخل کریں، اب جیسے بخیل کی ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی نا، تو جو خود میں بخل کریں یعنی الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. یعنی جو خود میں بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں. یعنی ایک تو یہ کہ خود اس بیماری میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، خود بھی خرچ نہ کریں تاکہ دوسروں کو بھی خرچ نہ کریں. اور وہ کیوں دوسروں کو بھی یأمرون الناس بالبخل کیوں کہتا ہے کہ خرچ نہ کریں؟ کیونکہ پھر وہ لوگ ان کو نہ کہیں گے آپ نہیں کرتے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ تو اپنا مال چھپاتا ہے کہ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے میرے پاس مال ہے. تو اور وہ نہ وہ چاہتا ہے کہ نہ لوگ اور بھی خرچ نہ کریں، کہ جب سب خرچ کر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے ان کے پاس بھی اتنا مال ہے انہوں نے خرچ نہیں کیا، تو وہ لوگوں کو بھی یعنی خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں. جو ایسے ہوں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائے. دیا تو سب اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے ہے نا، مطلب یہ ایسا تو نہیں کہ خود کی وجہ سے ہے، اور اس کو وہ چھپاتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے غریب ہوں. اسلام میں ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو آپ اس کو چھپائیں نہیں، آپ اپنا ظاہر کریں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے ہیں، مطلب آپ کے پاس ہے تو تاکہ لوگوں کی مدد بھی کریں، اور کسی کو ہیلپ چاہیے تو آپ سے مانگے گا بھی. تو ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اسے چھپا کر رکھیں. اور ہم نے ناشکروں کے لیے لذت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا دیا ہے جو ذلت کا ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی عذاب مہینہ، یعنی ان کے لیے ایسا رسوائی والا عذاب ہے. کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے غریب بنے ہوتے تھے اور لوگوں کو دیتے نہیں تھے اور خرچ نہیں کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ایسے شو کرتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یا ہے نہیں، یا لوگوں کو بھی کہتے تھے خرچ نہ کرو، ضرورت نہیں ہے، مال کو سمیٹ کے رکھو. تو اب ان کو اگلے جہان ذلت ملے گی، نہ ان کا مال نہ کوئی چیز کام آئے گا. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. آیت نمبر 38 پہ چلے. اور والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اور خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ رئاء ہے نا، رئاء الناس، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایمان نہ اللہ پر لائیں اور نہ روز آخرت پر. لوگوں کو ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے. تو بیسیکلی ویسے کنجوس ہیں جہاں لوگوں کو دکھانا ہو، ویسے تو کنجوس ہیں، ویسے تو بخیل ہیں.
ٹھیک ہے، ویسے تو خرچ نہیں کرتے، لیکن جب لوگوں کو دکھاتے ہیں ریا، یعنی کہیں فوٹو لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں، یا کوئی ایسا ہے کہ ان کا نام آ رہا ہے، یا لوگوں کو پتہ چلے تو سوسائٹی میں عزت بنے گی، تو پھر خرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، جو ہیں وہ اللہ پر ایمان ہے نہ ان کا آخرت پر، یعنی وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے نا. اللہ کے لیے آپ کا مال صدقہ وہی کامیاب قبول ہوگا جس میں آپ کی اخلاص ہوگا، یعنی وہ اللہ کے لیے خاص ہوگا. لوگ تو اس کو چھپانا بہت افضل ہے، جو اگر آپ نے کسی کے لیے صدقہ دیا ہے یا پیسے اللہ کی راہ میں دیے، تو ان کی ایمان میں کمزوری ہے نا، کیونکہ ان کو آخرت نہیں بنانی، پر دنیا میں جو ہے وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ورنہ خرچ ہی نہیں کرتے، ورنہ بخیل ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں. یعنی کہ یہ کتنا برا ساتھی ہے، جو کہ یعنی کہ یہ ساری آیتیں 36 سے 38 تک دیکھ لیں، اس میں یہی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، جو مطلب مختالن ہے، فخور ہے، فخر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، وہ ساتھی کس کا بنتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ ایسے لوگوں کا ساتھی کون ہے؟ شیطان. کیونکہ شیطان ہی سکھاتا ہے کہ کسی کی مدد نہیں کرنی. یہ سیلفش معاشرہ جو ہے نا، وہ اسلام کا نہیں ہے. سیلفش معاشرہ جو ہے نا، وہ شیطان ہی کریٹ کرتا ہے، برائیاں کریٹ کر کر کے، کہ اپنی فکر کرو اور دوسروں کی نہ کرو، اور مال سمیٹو اور اللہ کی راہ میں نہ دو، تاکہ اس کو پتہ ہے نا یہ تو اپنی آخرت سنوار لیں گے تو آخرت میں پھر جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم کی طرف جائیں. آیت نمبر 39 پہ چلیں. اور اگر یہ لوگ اللہ پر روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کی کیا نقصان ہوتا. وہی لوگ ہوتے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ڈے آف ججمنٹ پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے نا ہمارا جمع ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہے کہ ہمیں آگے ملے گا اس کا اجر کتنا زیادہ. تو اگر وہ خرچ کرتے تو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، تو پھر یہ نہ یہ کرتے کہ میری محنت کا ہے. مختال اور فخور کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ہم دیں نہ دیں. انہیں یہ نہیں ہے نا کہ یہ سب بھی تو اللہ کے فضل سے ہی ملا ہوا ہے نا. وہ نعمتیں بھی اللہ کی، اللہ چاہے تو جب بھی چھین لے. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اللہ کی راہ میں دو. وہ بھی ایک انسان کا مالدار ہونا بھی انسان کا ایک امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے کہ جو ایسے مال کو چھپا کے رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اور جو کیونکہ ان کا ایمان پختہ نہیں رکھتے، اللہ کے ایمان جو ہے ان کا اللہ نے ان کو دیا تھا اور اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا. اگر ان کو پتہ ہو، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو کتنا دگنا کتنا زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. لیکن جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا اور وہی لوگ خرچ نہیں کرتے، اگر کرتے تو ان کا نقصان نہ ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا. آیت نمبر 40 پہ چلیں. اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اسے اجر عظیم بخشے گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ظلم اللہ ذرا بھی نہیں کرتا. اگر ذرا بھی نیکی کی ہوگی نا، ذرا کتنی ہوتی ہے؟ ذرا ایک وہ چیز ہے جس کو آپ مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اب تو ایٹم کو بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے، لیکن آپ ذرے کو تقسیم نہیں کر سکتے. مطلب اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اتنی تھوڑی سی برابر نیکی کو بھی اللہ دگنا کر دے گا اور اب اجر عظیم دے گا. اب یہ جیسے پچھلے والے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جیسے آیت نمبر 39 میں ہم نے پڑھا کہ اگر وہ خرچ کرتے تو ان کا نقصان نہ ہوتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی سی ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوگی نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. تو نیکی میں اخلاص ضروری ہے، ریاکاری سے نیکی نہیں ہوتی، نیکی اخلاص سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کئی گنا بڑھا دے گا، اور جب بڑھا دے گا نہ صرف بڑھا دے گا اور اجر عظیم ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنا اجر دے گا. تو یہ نیکیاں کٹھی کریں گے تو اگلے جہان ہمارے پاس کچھ ہوگا تو آگے ہم پار ہوں گے نا، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لوگوں نے کتنی نیکیاں کی ہیں. ایک وہ اسکالر اشرف علی تھانوی تھے، تو انہوں نے 1000 کی کتابیں لکھی اپنی زندگی میں. سوچیں اتنی زیادہ کتابیں، اور ایسی بھی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، کافی اچھے پیجز والی کتابیں تھیں. تو یہ جو اللہ کے راستے میں کرتا ہے، اور جتنا بھی ہے آپ اللہ کے راستے میں دیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذرا سی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا. اگر آپ کے پاس وقت ہے، پیسہ نہیں ہے تو وقت دیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے، کوئی بھی آپ کام کسی کے آ سکتے ہیں، آپ وہ کریں. اب یا آپ بولتے اچھے ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں. اب دین پھیلا سکتے ہیں، دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین کو کتنی ترقی دی. جب مسلمان سب سے پہلی بار کے لیے نکلے تھے تو 313 تھے بدر میں. تو ایسے چلتے چلتے جب تبوک میں پہنچے تھے نا تو 30,000 تھے. اور جب حج خطبۃ الوداع یا حج کے موقع پہ کتنے تھے؟ 1.25 کے قریب مسلمان تھے. کتنے زیادہ ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان کو کتنی حق کی راہ پہ رہے نا، تو کتنی زیادہ ان کو ترقی دی. اور صحابی تو کوئی امیر نہیں تھے،
کئی بہت میجورٹی صحابی تو جیسے مہاجر آئے تھے سب کچھ لوٹ پھوٹ کے آئے ہوئے تھے، کئی بہت غریب تھے، لیکن وہ لگے رہے، انہوں نے اپنا وقت دیا، انہوں نے عمل کیا قرآن پہ، انہوں نے ہر غزوے میں شرکت کی، جس طرح سے ہر کوئی تو نہیں تھا جو جنگجو تھا یا کمانڈر تھا، جو جس طرح مدد کر سکتا تھا اس نے کیا. جیسے حضرت ابو ہریرہ تو انہوں نے علم سیکھا، تو کتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں نا تو وہی اللہ کی راہ میں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذرا سی نیکی بھی نا ضائع نہیں کرے گا. آیت نمبر 41 پہ چلیں. بھلا اس دن کا کیا حال ہوگا، کیفا اذا جئنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتائے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کا گواہ طلب کریں گے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو کلی امت بشہید گواہ بنائیں گے. گواہ کیسے ہیں ہوگا، گواہ کس کو بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہر امت پہ، ہر لوگوں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر نیشن پہ ایک رسول بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس رسول کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا تم نے میسج نہیں دیا، اور پھر اس کی قوم سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی میسج دینے والا نہیں آیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا نا، بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر لوگوں کا حال اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو پھر ان کی گواہی دیں گے. یعنی امت سے بھی پوچھا جائے گا، کسی پہ کوئی ایسے اللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا، تاکہ سب کے سامنے بات کلیئر ہو جائے. امت سے پوچھا جائے گا، اگر وہ کہیں گے کہ ہمارے تو ہمیں تو کوئی پیغام دیا نہیں، پھر رسول سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو ذمہ داری تھی تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو ذمہ داری پوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی جب حجۃ الوداع ہوا تھا تو 3 دفعہ ان سے پوچھا تھا کہ میں نے میسج پہنچا دیا نا، میں نے میسج پہنچا دیا پورا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے پورا حق ادا کر دیا، پورا میسج پہنچا دیا. تو یہ نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں میسج پہنچایا، سارے انبیاء کے برابر. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں لیکن میسج پورا پہنچایا. تو اس لیے انہوں نے بھی کنفرم کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ گواہی انہیں دینی ہے. جب ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی پڑھ کے سنائے، تو انہوں نے کہا آپ پہ تو قرآن اترا ہے، میں پڑھ کے سناؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ پڑھ کے سنائیں، کیونکہ ان کی آواز بھی بہت پیاری تھی اور بہت اچھا پڑھتے تھے وہ. تو جب سورہ نساء کی یہ والی آیت آئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ادھر بس کرو. اور انہوں نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، کیونکہ ان کو تھا کہ امت کی گواہی دینی پڑے گی نا. اور آپ کو پتہ ہی ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی کہ جنہوں نے بدعات کر دی دین میں. تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ میسج نہیں لے کے آئے، اگر آپ نے بدعات کر دی ہیں یا قرآن پہ عمل ہی نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج جو ان کے بارے میں پورا لے کے آئے ہیں ان کے بارے میں پوری گواہی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی پوچھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ وہ بھی گواہ بن کے آئیں گے. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سارے پچھلے ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن، تو آخری نبی پیغام لے کے آئیں تو ان کی نبیوں کی اس کی بھی یہ تصدیق بھی کریں گے الحمدللہ. 42 پہ جائیں. اور اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. تو کافر ہوں گے اور جو رسول کے نافرمان ہوں گے نا ڈے آف ججمنٹ والے دن، ان کو مطلب ایسے سوچیں گے، وہ اس دن یہ سوچیں گے قیامت والے دن وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین بالکل برابر ہو جائے. یعنی تو سوا ہے نا، یعنی برابر ہو جائے، یعنی بالکل مٹ جائے اور ہم اس کے اندر مطلب مٹ جائیں ہم، اور ہم مٹ جائیں. مطلب اتنا ان کو غم ہوگا کہ ہم نے اتنا اپنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا. سورہ زمر میں بھی ہے نا کہ اس دن زمین رب کے نور سے چمکے گی اور نامہ اعمال دیے جائیں گے جب. اور کافر جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ اور اللہ کو کوئی بات چھپا کے نہیں رکھے گا، تو کسی کی کوئی بات بھی چھپا کے نہیں رکھے گا. اور جو کافر الگ ہوں گے اور ان کو جب وہ یہ دیکھیں گے نا وہ کہیں گے اتنی ہم نے غلطی کی کہ ہم اللہ پہ ایمان لے کے نہیں آئے. تو اس بات پہ اور سوچیں کوئی بات کیسے اس دن چھپی رہے گی، نہ کوئی عذاب بھی بولیں گے. آپ کے فرشتے بھی اللہ نے قہرمان کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے. اس کے علاوہ جو آنکھ کان زبان ہے وہ سب بھی بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہر بات جانتا ہے. تو کوئی بات بھی جو یہ ہے نا یکتمون اللہ حدیثہ، کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہی ہوگی. تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم ہوتے ہی نہ، مٹ جاتے، بالکل زمین کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے. 43 پہ چلیں. ایمان والوں، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے تو سمجھ جائیں گے کوئی ایمان والوں کو حکم آ رہا ہے. تو ایمان والوں کو کیا آ رہا ہے؟ مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو
سمجھنے نہ لگو تو نماز کے پاس نہ جاؤ. تو بیسیکلی اس یہ بڑی آیت ہے لمبی، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایمان والے نشے میں نماز نہ پڑھو. تو یہ آیت نازل ہوئی ہے شراب. دیکھیں شراب نا تین دفعہ گریجولی جا کے پوری طرح منع ہوا ہے. پہلے کیونکہ اس سوسائٹی میں شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے آج ویسٹرن کنٹریز میں پی جاتی ہے، بالکل پانی کی طرح. تو آپ جیسے اس وقت پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے اس میں بتایا تھا کہ نماز کا کس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. تو یہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھی تھی. اور اب اس آیت میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ نماز میں جو نماز کی حالت میں نشے میں نہ ہو. تو نماز تو پورا دن ہوتی ہے، 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، تو بیسیکلی دن میں نشہ نہ کریں. کیونکہ ایسے اس سے ایک تفسیرات میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف تھے، تو انہوں نے دعوت کی، تو ایک دعوت کی جس میں سب نے شراب بھی پی، اس وقت حرام نہیں تھی. پھر مغرب کی نماز کا ٹائم آ گیا تو صحابی نے سورہ کافرون کی، تو ان کی تلاوت اس طرح کی کہ ان کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، تو جس کا مطلب بدل گیا. تو پھر حضور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نشے کی حالت میں یہ نہ کرو، کیونکہ آپ ہوش میں نہیں ہوتے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا پڑھیں. اوپر سے یہ ہے کہ ساتھ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو تو نماز، مطلب جو آپ نے منہ سے نشے کی حالت میں جب آپ منہ سے کوئی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں. تو اور دوسرا اس سے ہم یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں کہ نماز میں جب آپ نماز میں پڑھے ہوتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے پڑھیں، آپ کو مطلب ہی آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں رٹو طوطے کی طرح اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے. ایک تو یہ کہ چلیں نشے کی حالت میں تو چلیں آیا کہ شراب میں نہ پڑھو کیونکہ الفاظ الٹے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ تو چلیں ایک بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی درود شریف میں غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اس طرح نہیں کرنا. تو اب کوئی بھی غلطی نہیں کرنی، اور نماز کو اور جو بھی چیز پڑھتے ہیں نماز کو اس کا مطلب اچھی طرح سیکھنا ہے. آگے اس کی کیا ہے کہ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. تو یہ پاکیزگی کے طہارت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت بھی آپ کو غسل کر لیں پھر آپ جائیں نماز کے لیے. اور اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کرنے کے لیے نماز پڑھ لو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اب یہ چیزیں بتائی ہیں کہ غسل کن چیزوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو اس حالت میں جب آپ جنابت کی حالت میں بھی غسل ضروری ہے، اور دوسرا جب آپ پیریڈ سے آتے ہیں، پیریڈس کے ٹائم اینڈ ہوتے ہیں اس وقت بھی غسل ضروری ہے. چلیں وہ تو ایک چیز ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ٹریولر ہیں، اور اگر یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ آپ اگر ٹریولر ہیں تو پھر پانی نہیں ہے، تو پھر پانی کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پھر آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا ہر انسانوں کو، کیونکہ انسان کمزور ہیں تو ہر چیز کو ایزی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی واش روم سے یوز کر کے آیا ہے، یا تم عورتوں کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو، یعنی کہ طیب مٹی لینی ہے. اور آپ نے جیسے کوئی بھی شیلف کے اوپر مٹی گرد ہوتی ہے، مٹی پڑی، اس کو ہاتھوں پہ لیں اور اس کو ہاتھوں میں لگائیں، پھر تھوڑی پھونک ماریں اور پھر منہ پہ لگائیں. منہ اور ہاتھوں سے مسح کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اس کو تھوڑا سا وہ جھاڑیں ہاتھوں کو، پھر منہ پہ لگائیں اور پھر ہاتھوں کو لگا دیں، کر لو. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا. یعنی یہ تیمم اگر آپ کو کے لیے پیریڈز میں بھی جیسے نہانا ضروری ہو گیا اور آپ کہیں سفر میں ہیں اور اب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز پڑھ لیں اس طرح تیمم کر کے ٹیسٹ کے ساتھ. تو اور اس کی بیک گراؤنڈ اسی طرح ہے کہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور بی بی عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور وہاں نماز کا وقت تھا تو پانی نہیں تھا جہاں رکا ہوا تھا قافلہ، تو پھر یہ تیمم کی آیات اتری تھی. تو اور کئی دفعہ مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پھر پانی یوز کریں گے تو ان کی حالت بگڑ جائے گی یا ایسے زخم ہیں ان کے اوپر، تو پھر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. مطلب یہ ایسے نہیں کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے تیمم کر دیں، لیکن مجبوری کی حالت میں ہے تیمم، واقعی میں آپ کو پانی کا نہیں ہے معاملہ، ورنہ تو ہر کوئی پاک صاف ہو کے نماز پڑھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، عفو غفور ہے، یعنی معاف کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. آیت 44 پہ چلیں. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ. تو اب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس میں یہودی بھی آتے ہیں نصارہ بھی آتے ہیں. اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کتاب کا ایک حصہ ملا ہے ان کو، جس کو یعنی کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی، اور جو بھی کتاب ان کو دی گئی تھی نا، جو بھی حصہ ان کو احکامات کا یا عمل کرنے کا دیا گیا تھا اس میں سے انہوں نے ان کو چینج کر لیا،
یا گمراہی کر لی، ان میں سے کچھ الفاظ پکڑ لیے، کچھ چھوڑ دیے، یا پھر کچھ انہوں نے پڑھا، دیکھا، سمجھا، لیکن نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس سے کچھ سیکھا، نہ وہ طریقہ کرنے کی کوشش کی. تو اسی کیونکہ دیکھیں صحابیوں کا بھی خیال تھا کہ یہ تو علم والے ہیں نا، اہل کتاب ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مطلب سمجھ ہی جائیں گے. ان کی کتابوں میں بھی کافی کچھ وہی تھا، اور ہماری کتاب قرآن جو تھی وہ بھی اس کی تصدیق کرتی تھی، اور نبی کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا، تو یہ ایزیلی مان جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. تو انہوں نے گمراہی کو انہوں نے کر دیا، اور وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رسے، اور وہ خود بھی گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یعنی کہ اتنے خود بھی اس آپ کے اوپر بھی اتنے ڈاؤٹس پیدا کر دیتے ہیں، یا اتنی آپ آج کا میڈیا بھی دیکھ لیں، کتنی کتابیں یا لکھ لیتے ہیں اسلام کے خلاف، یا کوئی بات پکڑ لیں گے سیرہ سے، تو اس طرح کر کے ان کو بھی چاہتے ہیں کہ گمراہ کر دیں کیونکہ خود گمراہ ہیں. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں نا، کہ انہوں نے اپنی کتاب کو، یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو ایسے کیا. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. تو جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تری الی الذین، یعنی تم نے نہیں دیکھا لوگوں کو جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا اور کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ پوری طرح قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ پہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو سمجھائے. تو اس بات پہ بہت وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا مکمل دین دیا اور ہمیں اس پہ پوری طرح عمل کرنا ہے. آیا نمبر 45 پہ چلیں. اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے. یعنی بعض انسانوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کون دشمن. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں جو اہل کتاب بھی ہیں، ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ تمہارے دین کے دشمن ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں، اور اللہ کافی، یعنی اللہ کافی ہے تمہارے لیے، اور اللہ ہی مددگار ہے. یعنی ہمیں یہ ہے کہ ہمیں بھٹکنا نہیں ہے، اور ہم نے ان کے ڈاؤٹس میں آنا نہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں عمل کرانے کے لیے اپنے قرآن کی کتاب پہ اللہ سے مدد مانگے. اگر کوئی مشکل میں پھنس بھی گیا اور کسی کو کوئی چیز کلیئر نہیں بھی ہو رہی، تو وہ اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. ہدایت ہمیشہ مانگنے سے آتی ہے، ایسے نہیں آئے گی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو آ جائے اور آپ کتاب قرآن کی کھولیں نہ یا سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں. 46 پہ چلیں. اور یہ جو یہودی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. اور تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لے کے چلتے ہیں، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. تو جو یہودی ہیں الفاظ وہ مفہوم بدل دیتے ہیں، مطلب جیسے انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا ہے، چیزوں کا مطلب ہی بدل دیا ہے کہ نہیں اس میں ایسے لکھا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بتاتے تھے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یعنی وہ سن لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سننا لیکن ہم مانتے نہیں، مانیں گے نہیں. وَأَسْمَعَ غَيْرَ مُسَمَّعٍ، اور مسمع، اور کہتے ہیں سنو، اور پہلے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سنو، اور تو پھر ایسا سے بولتے ہیں ہم نے نہیں سننا، ہم نہیں سنیں گے. اور مطلب بیسیکلی نافرمان بردار ہیں بہت زیادہ. اور دوسرا رائنا، اور جو لفظ رائنا جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، جس میں یہ تھا کہ جس کا مطلب تھا رائنا کہ ایکسکیوز می، اس کو دبا کے جب بولتے ہیں نا زبان کو موڑ کے، تو اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، جیسے رائنا جیسے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیپرڈ، تو مطلب بدتمیزی بھی ساتھ کرتے ہیں. تو دین میں بدتمیزی بھی ساتھ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح دین میں اور تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے سمینا واتانا، مان لیا، تو اور وسما، اور کہتے ہم نے سنا، اور پھر ونظرنا، اور رائنا کہتے کہ رائنا، اور یوں کہتے ونظرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کریں. یعنی یہ بہتر لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو بتایا کہ یہ بہتر لفظ ہے ان کے لیے کہ ہماری طرف نظر کریں، یہ بہتر تھا ان کے لیے. اور لکان خیر اللہم، اور آنا کہتے، اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور آئینہ نہ کہتے اور یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہماری طرف نظر کریں، اور مان لیا، اور
تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں لکانہ خیر اللہم، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بعد میں بہت درست ہوتی. لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. تو بیسیکلی کفر کیا انہوں نے، تو اللہ نے رحمت دور کر دی. جب اللہ تعالیٰ جو بندہ کفر کرتا ہے اللہ کا اور نبی کا نافرمانبردار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمت بھیجی اور یہ نہیں ایمان لائیں گے ان میں سے مگر. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ زیادہ ان سے مطلب اور صحابیوں کو یہ زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں گے. ان کو تھا نا کہ اہل کتاب والے ہیں تو یہ شاید جلدی لائیں گے، کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، زیادہ نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانبردار اور لوگوں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دین کی رسپیکٹ نہیں کرتے نا، ان پہ لعنت بھیجی ہے. 47 پہ چلیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ جو کتاب دیے گئے ہو. جو آخری رسول کو نہیں مانے گا نا اس کا ایمان نہیں ہے. بیسیکلی اس میں یہی بتایا گیا ہے کتاب والوں قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہ کو بگاڑ ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے. ایمان لے آؤ اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو ہو چکا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، یعنی کہ آخری کتاب دی. کون سی کتاب دی گئی؟ یہ کتاب قرآن دیا گیا اور کون لے کے آیا؟ رسول لے کے آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو. کس پر ایمان لانا ہے؟ قرآن پر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہارے پاس جو تصدیق کرتا ہے مصدق لما ہے نا، وہ جو نازل ہوا بما نزلنا مصدق لما، اس جو نازل پہلے ہوئی کتاب ہے ان کی جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں ایمان لے، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دوں. یہ جو وجوہ ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چہرے بگاڑ دوں، یعنی کہ بگاڑ دوں مطلب جیسے آنکھ کان ناک بالکل فلیٹ کر دوں. جیسے نہ آنکھ اور ناک اور منہ جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا تھوڑے تو فیس کے اوپر، تو بالکل ہی ختم کر دوں. اور یا تمہارے اس کے اوپر کہ تمہارے چہرے بگاڑ دوں اور چہرے پیٹھ کی طرف پھیر دوں، یعنی کہ پیٹھ کی طرف یعنی کہ بالکل پیچھے کی طرف پھیر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ تمہارا یہ انجام ہو جائے تو سدھر جاؤ. یا پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں جیسے پھر واپس بھیج دوں جہاں سے تم آئے ہو. یعنی کہاں سے آئے تھے؟ یہودی سارے شام سے آئے تھے نا مدینہ میں آباد ہونے نبی کو وہ کرنے کے لیے کہ تمہیں وہاں سے چلے جاؤ، اور وہ جی بعد میں چلے بھی گئے تھے وہاں سے، کوئی وہاں پہ یہودی رہ نہیں گئے تھے خاص. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا پھر تمہارے منہ کو بگاڑ دوں، ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دوں، یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں کی طرح. اب یہ جو آیا ہے نا کہ اصحاب السبت میں کیسے معاملات تھے، لعنت کیسے ہوئی تھی کہ وہ جو سیٹرڈے کو مچھلیاں ان کو منع کیا گیا تھا نہ پکڑیں آپ. سنڈے ایک دن جو آپ کو دیا گیا تھا، سیٹرڈے والے جو لوگ تھے اور وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور جال بچھا لیتے تھے اور پھر اگلے دن سنڈے کو جا کے اس کو کٹھی کر کے مچھلیاں کر لیتے، تو پھر ان کی سزا کیا تھی؟ ان کو بندر بنا دیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب دے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے ہفتے والوں کی تھی ہماری نازل کی ہوئی ہفتے لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں کی پر کی تھی ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے. ایمان لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو حکم فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. یعنی امر اللہ مفعولا، جو اللہ نے کا حکم احکامات آئے ہیں یا جو اللہ کے احکامات ہیں کہ جن کا جو ایمان نہیں لائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو دوزخ اور جہنم کا اور جنت کا معاملہ ہے وہ سب ہو کے رہے گا. اور یہ ایک جب یہ آیت ایک کعب احبار تھے جو کہ یہودی تھے، ان کو پہلے حضرت عمر پیغام دیتے رہتے تھے میسیج اسلام کا، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. لیکن ایک دفعہ وہ حمص گئے اور ان کے گھرانے کا ایک بندہ یہ والی آیت، یہ آیت نمبر 47 پڑھا تھا. جب انہوں نے وہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے چہرے جو ہے بگاڑ دے گا اور پیٹھ کی طرف پھیر دے گا، تو پھر تو وہ ایسے ڈرے کہ انہیں لگا کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو. ادھر ایمان لے آئے اور اتنی جلدی میں تھے کہ جلدی یمن گئے، اپنے گھر والوں کو لائے اور جا کے مسلمان ہو گئے. تو ان کو یہ تھا کہ کہیں میرے اوپر یہ آیت نہ ہو، تو اتنا وہ ڈرتے تھے اور اتنا انہوں نے جلدی یہ کام کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کی بھی یہ قرآن تصدیق کرتی ہے اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہودی یہ باتیں چھپا رہے تھے نا، تو اسی لیے انہی کے جو عالم تھے نا وہ جو سمجھدار تھے تو وہ لے آئے ایمان.
آیا نمبر 48 پہ چلیں. اور اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنا جائے، یعنی اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا. یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے وہ معاف نہیں ہونا آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ہمارے دین کی حفاظت کرے، یہ بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور باقی جس کو جو گناہ چاہے جو ہے نا ذالک لمن یشاء، باقی جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، یعنی جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے معاف کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے جہنم میں ڈال کے نکال دے، پھر جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے نہ، بالکل جنت میں ڈال دے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بخشش ہوگی ہر کسی کی. کیونکہ ایک حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ سے گناہوں کی معافی کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، بھلے اس کے گناہ جو ہیں اس کا مفہوم اس طرح کہ آسمان کی بلندی کو چھوتے ہوں یا پوری زمین بھر جائے اس کے گناہوں سے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن شرک والے بندے کا اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. آگے کیا ہے، جس نے اللہ کے شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان لگایا. تو بیسیکلی جس نے اللہ کا شریک کیا اس نے تو بہت بڑا بہتان لگا دیا. یعنی یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ مانتی ہے اللہ کے اوپر، اور اللہ کے اوپر جھوٹ ماننا گناہ کبیرہ ہے، تو بہت بڑا گناہ کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ توحید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث سے پاک ہے کہ ڈے آف ججمنٹ والے دن ایک شخص اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یہ حدیث. اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس اتنے 99 کے رجسٹر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے، اور اتنے اعمال اس کے ہوں گے، اتنے گناہ ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ تم اس کو مانتے ہو اس ساروں کو؟ وہ کہے گا ہاں میں سب کا اقرار کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک کلمہ آئے گا دوسری طرف سے جو بہت بھاری ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ اتنا سا کاغذ مجھے کیسے بچا لے گا، لیکن وہ جو ایک کاغذ جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کے تمام گناہوں کے اوپر وزنی ہوگا. تو توحید کی نا بہت زیادہ ویلیو ہے. تو ایمان کی اللہ تعالیٰ بہت ویلیو کرتا ہے. اگر کسی مسلمان نے گناہ بھی کیا تو بھی اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ بھی اگر سزا بھی پائے گا تو بھی وہاں سے نکل آئے گا، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا. آیا 49 پہ چلیں. کیا تم نے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو خود کو پاک سمجھتے ہیں؟ کون خود کو پاک سمجھتے تھے؟ کیونکہ پیچھے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم چوزن ون ہیں، ہم پیور ہیں، ہم اللہ کے خاص بندے ہیں. تو تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے. تو جس کو پاک رکھنا ہوتا ہے تو اللہ ہی چاہتا ہے. اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج پہنچایا، نبی اتنے پیارے نبی دیے جنہوں نے تو پیارا میسج دیا، اتنی پیاری کتاب دی، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یظلمون فتیلا، یعنی ایک دھاگے کے اوپر بھی، دھاگے برابر بھی جو ہوتا ہے نا ظلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یعنی جس نے جتنا اپنے اوپر نقصان کرنا ہے نا وہ خود ہی کرتا ہے. جو اپنے گناہ بھی خود ہی بندہ بڑھا رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی خود ہی بڑھا رہا ہوتا ہے، فائدے بھی خود ہی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اگر ہدایت مانگی ہدایت دیتا ہے، اور اگر گمراہی میں جو پڑے رہتے ہیں ان کو وہ گمراہی میں ہی رہتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اور حالانکہ یہ جس کو اللہ پاک کرنا چاہے بندہ وہی پاک ہوتا ہے. اور آگے آیا نمبر 50 میں کیا ہے، دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اور یہی گناہ سری کافی ہے. تو یہ کیسے جھوٹ کھڑے کرتے ہیں، یہ کیسے جھوٹ اللہ تعالیٰ پہ کرتے تھے. اب ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جیسے کبھی کہتے ہیں ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، یا کبھی کہتے ہیں ہم جہنم میں تھوڑے دن رہنا ہے اور پھر جو ہے ہم نکل آئیں گے، ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. یعنی اسم مبینہ وکفا بھی اسم مبینہ، یہ سارے گناہ ان کو، ان کے جھوٹ کے گھڑے ہوئے گناہ اور یہ ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے، ان کی ازمپشن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی ان سے وعدے نہیں کیے، نہ ان کو ایسا کچھ کہا ہے، اور خود ہی اپنی کتابوں میں چینجز کر کے اپنے آپ کو پیور اور دی چوزن ون، اور یہ اپنے آپ کو ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف رکھ دیا ہے کہ لکھ دیا ہے کہ جو شرک کرے گا اور جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے کو نہیں مانے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ آج کی آیات ہیں، تو ہم پھر آگے انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.